بارش نے کئی شہروں میں تباہی مچا دی۔ قصور میں بارش کے باعث مکان کی چھت گر گئی۔ 7 سالہ بچے سمیت 2 افراد جاں بحق، خواتین سمیت 3 زخمی ہیں، اسپتال منتقل۔ لاہور میں گھر کی چھت گرنے سے 3 افراد زخمی، گھر کی چھت مٹی اور ٹیئر گارڈر سے بنی تھی، زخمی اسپتال منتقل۔ حافظ آباد میں متعدد نشیبی علاقے زیر آب، سڑکیں، گلیاں اور محلے ڈوب گئے۔ کانا میں دکان کی چھت گر گئی۔ وزیر آباد اور مضافات کے متعدد علاقے زیر آب، سرگودا میں پانی گھروں، دکانوں اور دفاتر میں داخل۔ بلوال میں گھر کی چھت گرنے سے 56 سالہ خاتون زخمی ہو گئے۔ چترال میں آسمانی بجلی گرنے سے چرواہا جاں بحق، 2 افراد زخمی ہو گئے، درجنوں مال مویشی بھی ہلاک۔ دشوار گزار راستوں کے باعث ریسکیو آپریشن میں مشکلات، زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ میرپور ڈویژن میں انتخابی مہم آج رات 12 بجے ختم ہو جائے گی۔ ترجمان آزاد جموں و کشمیر الیکشن کمیشن کے مطابق انتخابی مہم ختم ہونے کے بعد جلد سے جلوس اور ریلیاں اور کارنر میٹنگز پر پابندی ہوگی۔ انتخابی مہم کے اختتام کے بعد کسی بھی انتخابی اجتماع کا انعقاد یا شرکت قانوناً ممنوع ہوگی۔ نواز شریف نے کہا جو بھی وزیر اعظم آزاد کشمیر بنے گا اس کے ساتھ مل کر ترقی کا سفر جاری رکھا جائے گا۔ مخالفین نواز شریف کے دور کے ترقیاتی منصوبوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا کوٹلی آزاد کشمیر میں جلسہ عام سے خطاب، کہا نواز شریف نے ہر دور حکومت میں آزاد کشمیر اور پاکستان میں یکجا ترقیاتی منصوبے دیے۔ نون لیگ کی جب بھی حکومت آئی تو ترقی ہوئی۔ آزاد کشمیر میں آج بھی نواز شریف کی ترقیاتی خدمات نمایاں ہیں۔ بجلی، سڑکوں، ہسپتالوں اور ترقیاتی منصوبوں کی مثال مسلم لیگ نون کے اداروں میں ملتی ہے۔ الیکشن کے دنوں میں ترقیاتی کام شروع کرنا عوام کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ الیکشن کے دنوں میں بہت سے لوگ خود کو کشمیر کا بیٹا کہیں گے۔ کشمیر کا حقیقی بیٹا نواز شریف اور بیٹی مریم نواز ہیں۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی سیاست کا مقصد کشمیری عوام کو برابری کے حقوق، عزت اور بہتر مواقع فراہم کرنا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کشمیری عوام کے روشن اور بااختیار مستقبل کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی ترجمان شازیہ مری کا بیان، کہا بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے کشمیری عوام کے حق حکمرانی، حق ملکیت اور حق روزگار کی بات کرنا کوئی جرم نہیں بلکہ عوامی حقوق کی آواز ہے۔ سیاسی اتحادیوں پر حملوں کی بجائے کشمیر کے لیے اپنا لائحہ عمل عوام کے سامنے رکھا جائے۔ کراچی کے وسائل کا حق نہیں دیا جا رہا، ایم کیو ایم پاکستان نے سڑکوں پر آنے کا اعلان کر دیا۔ مصطفیٰ کمال نے نیوز کانفرنس میں کہا 2010 تک وفاقی کراچی کو ڈائریکٹ فنڈز دیتا تھا، 7ویں NFC ایوارڈ کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ 18 سال میں کراچی نے 22,000 ارب روپے کمائے مگر صرف 680 ارب روپے ملے۔ 7ویں NFC ایوارڈ کے بعد کراچی کا مالی حق محدود کر دیا گیا۔ حق نہ ملنے سے شہر 2 کھرب روپے سے زائد ترقیاتی فنڈ سے محروم رہا۔ کراچی کو اس کا جائز حصہ ملتا تو سڑکیں، ہسپتال، اسکول اور انفراسٹرکچر بہتر ہوتا۔ سڑکوں کا برا حال ہے۔ لاہور کراچی سے 50 سال آگے نکل گیا۔ پنجاب میں ایئر ایمبولینس کی بات ہو رہی ہے، سندھ میں سائیکل ایمبولینس چل رہی ہے۔ سندھ میں کتے کاٹنے کے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، بچے گٹروں میں گر کر مر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اب ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ کراچی سندھ کی حکومت نے ہمیشہ شہر کو اپنی ترقیاتی ترجیحات میں شامل رکھا۔ کراچی کی ترقی پر سیاست کرنے والے پہلے اپنی کارکردگی کا حساب دیں۔ ترجمان سندھ حکومت کا مصطفیٰ کمال کے بیان پر رد عمل، کہا اگر انہیں احتجاج کا شوق ہے تو پہلے وفاقی وزارت سے استعفیٰ دے کر دکھائیں۔ مصطفیٰ کمال وفاقی وزیر ہوتے ہوئے بھی کبھی وفاق سے کراچی کے حقوق کے لیے آواز بلند نہیں کر سکے۔ آئین پاکستان یا NFC ایوارڈ میں کسی ایک شہر کے لیے الگ مالی حصہ مقرر نہیں کیا گیا بلکہ NFC ایوارڈ کے تحت صوبوں کو وسائل فراہم کیے جاتے ہیں جو اضلاع کی سطح پر تقسیم ہوتے ہیں۔ سیکورٹی فورسز کی آپریشن العظم کے تحت بلوچستان میں کارروائیاں جاری، ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 13 ہو گئی۔ مصنوعوں کے علاقے کٹ کوچا میں سیکورٹی فورسز کی کامیاب کارروائی میں فتنہ الہندوستان کو مسلسل تباہی کا سامنا ہے۔ ذرائع کے مطابق فتنہ الہندوستان کے متعدد کمینگاہوں کو تباہ کر دی گیا ہے، اسلحہ، بارود اور IED تیار کرنے کا مواد برآمد۔ سیکورٹی فورسز کی مؤثر کارروائی میں فتنہ الہندوستان کے متعدد دہشت گردوں کے زخمی ہونے کی بھی تصدیقی اطلاعات ہیں۔ دہشت گردی کے خاتمے اور امن و امان کے قیام تک سیکورٹی فورسز کی کارروائیاں مسلسل جاری رہیں گی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف اہم پیش رفت، وفاقی آئینی عدالت کی جانب سے حافظ نعیم کی درخواست پر کوئی اعتراض عائد نہیں کیا گیا۔ امیر جماعت اسلامی کی درخواست کو نمبر الاٹ، عمومی طور پر آئینی درخواستوں پر متعلقہ فورم سے رجوع نہ کرنے کا اعتراض عائد کیا جاتا ہے۔ امیر جماعت اسلامی نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف جون میں درخواست دائر کی تھی۔
ट्रंप का व्हाइट हाउस तकरीब में चौथी मुद्दत से मुतल्लिक तंज़िया तबसरा। सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस की एक तकरीब में कैप पहनकर कहा कि वो अमेरिका के सदर के तौर पर चौथी मुद्दत के लिए इंतखाबात लड़ने का ऐलान करते हैं। ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में कहा वो 3 बार जीत चुके हैं और दोबारा भी जीतेंगे क्योंकि वो सदारती इंतखाबात लड़ने में बहुत माहिर हो चुके हैं। पीरू के दारुल-हुकूमत लिमा के शुमाली जिला लास में कॉस्मेटिक्स फैक्ट्री में आग भड़क उठी। फैक्ट्री में आतिशगीर, केमिकल, अल्कोहल, ईंधन और तेजाब मौजूद थे। धमाकों की आवाजें सुनाई देने पर करीबी रिहायशी महफूज मकामात पर मुंतकिल। स्पेस एक्स के स्टारशिप रॉकेट का कामयाब तजर्बा। एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने 13वीं आजमाइशी परवाज कामयाबी से मुकम्मल कर दी। बरतानी मीडिया के मुताबिक रॉकेट ने लॉन्च की तकरीबन 1 घंटे बाद बहीरे हिंद में कामयाब सॉफ्ट लैंडिंग की। ये स्टारशिप के नए V3 विजन की दूसरी आजमाइशी परवाज थी।